أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 57 سے 67 تک ہے۔ سورۃ المؤمنون، پارہ ہے 18، ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سمر بریک کے بعد میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ اب یہ بریک کے بعد ہم نے لیکچر سٹارٹ کیا ہے، تو میں تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر دیتی ہوں، تھوڑا سا پیچھے سے، تاکہ وہ ذہن میں جو سیکوینس ہے وہ آپ کے دوبارہ سے کلیئر ہو جائے۔ سورہ مؤمنون کی پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا حال بیان کیا تھا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پہلے قوم نوح کی بات ہوئی، پھر قوم عاد کی، پھر قوم سمود کی۔ اس کے بعد ان اقوام کا بھی ذکر کیا جن پر انبیاء بھیجے گئے لیکن انہوں نے تب بھی نافرمانی کی۔ ان کے پاس بھی انبیاء تھے لیکن ایز اٹ از اقوام کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر ایک ایسا گروہ کی بات کی گئی، یہ آیت نمبر دیکھیں 45 میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بھی نافرمانی کی، مگر انہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد سے جتنی بھی اقوام ہیں انہیں ایز اٹ از پوری ایز اے امہ من حیث القوم من حیث الامہ تباہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ابن مریم کا آیت نمبر 50 میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھی نشانی بنایا، مریم علیہ السلام کے بیٹے اور مریم علیہ السلام انہیں بھی نشانی بنایا۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کے لوگوں نے، ان کے پیروکاروں کچھ نے تو فالو کیا، لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا اور کیا کیا، جدا جدا کر دیا اپنا معاملہ، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آیت نمبر 53 میں تھا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جو ٹکڑا ان کے پاس ہے اسی پر وہ خوش ہیں۔ ہر ایک نے اپنا فرقہ بنا لیا، دین کو اپنی پسند کی چیز سمجھ لیا۔ تو اس میں ہمارے سمجھنے کی کیا بات تھی کہ آج جو دین اسلام کے پیروکار ہیں انہوں نے بھی یہ جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور جس کو جو پسند آیا اس نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، پھر بعد میں چاہے کوئی حدیث بتا دے چاہے کوئی آیت بتا دے، لیکن جو ان کا مسلک ہے، جو انہوں نے ٹکڑا پہلے لے لیا، وہ اسی پر رہتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کی غفلت میں، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، کہ ان کی غفلت میں انہیں چھوڑ دیجئے، ایک وقت تک، ایک مہلت ہے۔ ہر قوم کو، انہیں من حیث القوم تباہ نہیں کیا گیا، من حیث الامہ تباہ نہیں کیا گیا، مگر ایک وقت تک مہلت ہے۔ ان سب انسانوں کو جو بھی دنیا میں بھیجے گئے، سب کا ایک وقت مقرر ہے۔ سب سے پہلے تو موت تک کی مہلت، اور موت کے بعد پھر کیا، اور ان سے جو پہلے امتیں تھیں جو عاد سمود ہم نے پڑھے، ان کی مہلت ان کے عذاب کے وقت تک کی تھی کہ اس وقت میں جو ایمان لے آیا وہ بچا لیا جائے گا، جو نہیں لایا اس پر عذاب آئے گا۔ پھر ایسی قومیں جن کی موت تک مہلت تھی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت برپا ہوگی، تو پھر قیامت ان کی اتمام مہلت کا وقت ہوگا، ان کی مہلت تمام قیامت کے دن، قیامت کے وقت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، ساتھ کسی بھی چیز کے، مال سے اور بیٹوں سے، کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں؟ بل لا یشعرون، بلکہ نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہ جو لاسٹ لیکچر تھا وہ اس آیت پر اینڈ ہوا تھا کہ یہ جو ان کو مال اور بیٹے ملے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں، ان دنیا کی آسائشوں کو پا کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھلائیوں میں بڑھا رہے ہیں، ہم ان سے بڑے راضی ہیں۔ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ایک تو اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اتنا سخت گناہ کا کام کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو۔ پچھلی بار ہم نے آیات پڑھی تھی کہ کیا کرنا ہے، تفرقے میں نہیں پڑھنا۔ حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور تفرقے میں نہ پڑو، تفرقہ نہ کرو۔ تو یہ جو تفرقہ نہ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی شرط ہے۔
انسان جب اس دین میں آتا ہے تو اس کو یہود کی طرح ہم کچھ حصہ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا یہ نہیں کر سکتے، ہمیں اسے پورے کا پورا ایکسیپٹ کرنا ہے. تو جو نہیں کرتا اور اس کے بعد پھر دنیاوی آسائشوں پر یہ گمان کرتا ہے کہ میں جو ہوں بہت اعلیٰ و عرفہ کام کر رہا ہوں اور بہت اعلیٰ و عرفہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی ہے کیونکہ مجھے مال اور بیٹے مل رہے ہیں، تو پھر یہ شعور ہی نہیں رکھتے. مال اور بیٹے کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سورہ انبیاء میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ کہ مال اور بیٹے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کس سے آزماتے ہیں؟ خوشحالی سے آزماتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو مشکلات سے آزماتے ہیں. سورہ انبیاء میں یہ والا جو مضمون ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر 55 میں ہے، تمہیں ان کے مال اور اولادیں حیران نہ کریں، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر پر نکلیں کہ ٹھیک ہے پھر اسی میں یہ خوش رہیں اور یہ عذاب کے واقعی مستحق ہو جائیں. یہ چیزیں انہیں مزید عذاب میں بڑھائیں. یہ نعمتیں تو تب ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں لگیں. یہ تو تب نعمتیں ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں کیا آتا ہے؟ 178 میں ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں. مال اور اولاد ہمیشہ نعمتیں نہیں ہوتی. یہ نعمتیں تب ہیں جب اللہ کی راہ میں لگی ہیں، ورنہ یہ آزمائش ہے. کفار کے لیے یہ وبال تھی، انہیں گناہ میں بڑھا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں، ان کی اولادیں ان کے مال، اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی تھی. تو یہ نعمتیں تب ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری میں لگی. اور اگر کوئی نافرمانی کے باوجود ان نعمتوں کو کثرت سے پاتا ہے تو وہ پھر نعمتیں نہیں ہیں، وہ ایک آزمائش ہے اور ان کو ایک ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بڑھ جاؤ جس میں، انجوائے کر لو. ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے تو دنیا ہی انجوائے کر لو سب کچھ، آخرت میں تمہیں پکڑ لیں گے. لیکن مومن کے لیے دنیا میں بار بار پکڑ ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مومن کے لیے رحمان ہو جائے گا. اس کی جو رحم ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ رحمان صرف مومن کے لیے ہوتا ہے اور روز قیامت ہوگا. رحیم وہ سب کے لیے ہے، بار بار رحم کرنے والا، ہر ایک پہ رحم کرتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس پہ بھی رحم کیا جاتا ہے. اب آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ جو، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، من خشیتی خوف سے، ربہم اپنے رب کے، مشفقون ڈرنے والے ہیں. اب یہ کن کی بات ہے؟ یہ ان سے بالکل اپوزٹ لوگوں کی بات ہے. پہلے کن کی بات تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہیں. 56 آیت میں کیا ہے؟ یہ گروہ ہے جو مال اور اولاد کو پا کر خوشی میں مگن ہے اور اسی مال اور اولاد نے اسے مصروف کر رکھا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، پھر خود کو ٹھیک بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا بلیسڈ ہوں. لیکن اب اس کے برعکس لوگوں کی بات شروع ہوگی آیت نمبر 57 سے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ بے شک وہ خوف سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں. یہ خشیتی کی بات ہے. خشیت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے ڈر. اور شفقہ، یہ مشفقون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین فا قوف. تو یہ کون سا ڈر ہے؟ جو کسی سے محبت، وہ خوف تو ہوتا ہے لیکن اس پہ محبت بھی پائی جاتی ہے. تو یہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی والا ڈر. اور پھر وہ ڈرتے ہیں ایسا ڈر جس میں شفقت بھی ہوتی ہے، جس میں محبت بھی ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ڈرتے کہ جیسے انسان کو سانپ سے ڈر ہے تو اگر موقع ملے تو وہ سانپ کو مار دے گا. نفرت والا ڈر ہے نا، یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ شفقت والا ڈر ہے. محبت کی وجہ سے ڈرنا، اس کی ناراضگی کی وجہ سے کسی سے ڈرنا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. ایسا ڈر جو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کے خوف سے ایسا ڈرتے ہیں. حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ مومن نیکی بھی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق بدی کرتا ہے پھر بھی بے فکر رہتا ہے. تو مومن کی صفت ہے ڈرنا. نماز میں خشوع کیوں ضروری ہے؟ شروع میں یہ جو مومن کی صفات ہیں اس میں نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ نماز تو ویسے بھی پڑھ لیں، ایک فزیکل ایکسرسائز لگتی ہے، چلو کر لیں. یہ خشوع اللہ سے ڈر کو شو کرتا ہے کہ میری نظر، میرے باڈی پارٹس، میرا دھیان بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمسو ہو، سبمٹ کیا ہو میں نے اپنا آپ، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو
تو یہ جو خشوع ہے، یہ جو خوف ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں کیا ہے؟ والذین، اور وہ جو ہم وہ بھی آیاتی آیات پر، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کی آیات، اب یہ مومن کی صفات ہیں۔ دیکھیں شروع میں مومن کی صفات تھیں، پہلی جو 10-11 آیات ہیں اس میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو مومن سے کیا ریکوائرڈ ہے۔ اب یہ سارے مومن کے بیہیویئرز ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات، آیات کا مطلب یہ قرآن کی آیات بھی ہیں، اور آیات کا ایک مطلب کیا ہے؟ نشانیاں۔ تو اللہ کی آیات پر بھی جو آ جاتا ہے سمعنا و اطعنا، سنا میں نے، اطاعت کی میں نے، اور جو نشانیاں اللہ نے اس دنیا میں بکھیر رکھی ہیں کہ ان کے ذریعے میری معرفت حاصل کرو، وہ ان پر بھی یقین رکھتا ہے۔ دنیا میں بکھری ہر نشانی اسے ایمان کی طرف لیڈ کرتی ہے، اسے ایمان میں بڑھاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، وہ ہر انسان، ہر حکم، ہر قول، ہر فلسفے پر اللہ کو ترجیح دے گا، اللہ کی بات کو ترجیح دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے گا۔ اور یہی ایک مومن کی صفت ہے، یہی ایک مومن کا بیہیویئر ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ والذین، اور وہ جو ہم وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ، بھی ساتھ، رب بھی رب کے، ہم اپنے، ان کے ہوتا ہے لیکن اردو میں کیسے یوز کریں گے؟ وہ اپنے، ان کی بات ہی کی جا رہی ہے لیکن اپنے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، لا نہیں، یشرکون وہ شریک کرتے، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یعنی کہ جب اللہ پر ایمان ہوگا، ایمان اور شرک، توحید اور شرک اپوزٹ چیزیں ہیں نا، ایمان اور کفر اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو جب ایمان ہوگا، جب توحید ہوگی تو شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا شرک نہیں ہوگا، نہ شرک اکبر ہوگا، نہ شرک اصغر ہوگا، نہ شرک جلی ہوگا، نہ شرک خفی ہوگا، نہ اللہ کی ذات، صفات عبادات میں شریک مومن ٹھہرائے گا، نہ وہ کوئی عمل ایسا کرے گا کہ اس عمل سے ظاہر ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے رکھتا ہے۔ اس کے عمل بھی ایسے ہوں گے کہ وہ ہر فلسفے، ہر قول سے، ہر انسان سے اللہ کی بات کو اوپر رکھے گا۔ کبھی کبھی ہم اقوال میں موحد ہوتے ہیں، توحید پرست باتیں، لا الہ الا اللہ کی روز کی تسبیحاں نکل رہی ہیں، مگر عمل میں مشرک ہوتے ہیں، کسی بھی فلسفے کو ڈال دیتے ہیں اپنی باتوں میں اور آیت کے مقابلے میں پیش کر دیتے ہیں۔ کسی بھی عقلی دلیل کو، کسی بھی دنیا کے انسان کو آیت اور حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عقل کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ شریعت میں عقل سے نئے نئے مفروضے نہیں نکالے جا سکتے، ہائپوتھیسز نہیں آپ قائم کر سکتے۔ شریعت سٹیٹمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہی بات بتاتے تھے۔ وحی خفی بھی ہوتا ہے اور وحی جلی بھی ہوتا ہے۔ وحی جلی تو ٹھیک ہے، قرآن میں آیات اللہ کی طرف سے، وحی خفی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا گیا، ان کو بتایا گیا، احادیث کے ذریعے انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے وہ قرآن میں کوٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چھپی ہوئی وحی، چھپا ہوا اشارہ، وہی تو ویسے ہی خفیہ اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آیت نمبر 60 میں، والذین، اور وہ جو یؤتون دیتے ہیں، ماں جو کچھ، آتوا وہ دیتے ہیں، وقلوبہم جبکہ دل ان کے، وجلۃ لرزتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، الی طرف، ربہم اپنے رب کے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ رجع لوٹنا، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا ایک اور بیہیویئر، ایک اور ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں بہت کچھ، مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کے ساتھ ڈرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی ایبیلٹیز کو لگانا بھی ضروری ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، زبان سے یا دل میں جو انسان محسوس کرتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے نا پھر ہے ایمان۔ اسلامی عقائد کے جنہوں نے لیکچرز لیے وہ ایمان کی ڈیفینیشن بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا وہ اس میں عمل شامل ہے۔ تو جب تک آپ عمل سے پروف نہیں کریں گے کہ آپ کے دل ڈر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دل نہیں ڈر رہے۔ زبان سے جتنا مرضی کہیں
کہ اللہ کا بڑا خوف ہے مجھے، لیکن آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے عمل، آپ کے جوارے، آپ کی سینسز آپ کی بات کو وٹنس نہیں کرتی ہیں، آپ کی بات کو پروو نہیں کرتی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ دیتے تو ہیں، اسی طرح اس دینے میں نا اپنی ایبلٹیز کو اللہ کے راہ میں لگانے میں ہر طرح کی ایبلٹی آتی ہے۔ آپ کا مال بھی یہاں پر جیسے وہ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں، اب وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ایبلٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اسپیچ کی ایبلٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کی کچھ رائٹرز بڑے اچھے ہوتے ہیں، لکھنے کی ایبلٹی ہو سکتی ہے، وہ کسی طرح کی تدبر، انویسٹیگیٹ، ریسرچز کرتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ احادیث پر، یا بہت سی چیزیں ہیں، فقہ کی بہت سی شاخیں ہیں، ان پہ ریسرچز کرتے ہیں، سب کی اپنی اپنی ایبلٹی ہے۔ تو وہ جو جس طرح کا کام کرتا ہے، کچھ لوگ معاملات میں بہت آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، رفع عامہ کے کام بہت کرتے ہیں، لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایبلٹی ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو وہ دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں، جب کہ ان کے دل لرزتے ہیں، وجیلا، واو جیم لام، پہلے بھی اس کے بارے میں ڈسکرپشن گزر چکی ہے، لرزنا، لیکن ایسا لرزنا، ایسا ڈرنا جو انسان کو مایوس کر کے بٹھا نہ دے، جو انسان کو ایکٹیو رکھے۔ تو ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک مشہور زمانہ جو اس کا پس منظر میں واقعہ آتا ہے اور تفاسیر کی بکس میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں، کہ وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں لیکن وہ ڈرتے ہیں، کیا وہ یعنی کہ ساتھ ساتھ کوئی بڑے عیب ان میں ہوتے ہیں، بہت برے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر ڈرتے ہیں کہ قبول، کیا پتہ یہ روز قیامت آخرت میں قبول ہی نہ ہو۔ تو پھر یہ لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہے، یہی لوگ ہیں پھر وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ جو ڈرنا ہے نا، کسی بھی اپنی نیکی کے بعد ڈرتے رہنا، ایمان تو ہے ہی امید اور خوف کے درمیان نا، تو امید ہوتی ہے اللہ سے، لیکن خوف بھی ہوتا ہے کہیں اللہ ایسا نہ ہو پکڑ لے، میری غلطی پہ پکڑ لے، نیکیاں کر رہے ہیں مگر پھر بھی خوف ہے میری غلطی پہ پکڑ لے، پھر بھی خوف ہے وہ جو نیکیاں کی ہیں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے حذیفہ بن یمان کون تھے؟ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 80 منافقین کے نام بتائے تھے، انہیں بلایا تھا، کیا پوچھا تھا؟ میرا نام منافقوں میں تو نہیں؟ کیسا ڈر تھا، کیسا ڈر تھا ان کا کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اور پھر انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، اور وہ روتے رہے کہ مجھے بتاؤ میرا نام کہیں کہتے ہیں کہ میں منافق کا نام تو نہیں کسی کا بتا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں آپ اس میں سے نہیں ہیں۔ پھر بھی اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ دیکھنا ہی میرا جنازہ پڑے گا، کیونکہ حذیفہ بن یمان منافق کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، انہیں منافقوں کا پتہ ہوتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر نظر رکھتے تھے، وہ جس کا نہیں پڑھتے تھے ہم بھی نہیں پڑھتے تھے پھر۔ تو یہ جو ڈرنا ہے نا، اور حالانکہ منافق کی صفات وہ تھیں، جو اس کا کریکٹر وہ تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کا کریکٹر ہے، نعوذ باللہ۔ ایک شخص ایک بار، یہ الترغیب الترہیب کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک بار حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں منافق ہوں۔ تو حذیفہ کیونکہ وہ رازدار رسول تھے نا کہ منافقین کی صفات ظاہر ہے صحابہ طبقے تو سبھی جانتے تھے، لیکن خیر ان سے پوچھا اس نے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا جب تم اکیلے ہوتے ہو کیا نوافل پڑھتے ہو، اور اس موقع پر اللہ سے اپنے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہو؟ اس نے عرض کی جی میں ایسا کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ، تمہیں اللہ نے منافق نہیں بنایا، یعنی کہ یہ منافق جو ہے وہ اکیلے میں ایسے نہیں کرتا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جنہیں اکیلے میں وار ان پہ کیا گیا اور خون سے لت پت، لیکن انہوں نے نماز تک نہیں توڑی، وہ منافق تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ڈر کیسا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ جو بارہا تفاسیر میں نے کوٹ کیا کہ اس نے جب اس کا آخری وقت آیا، توحید پرست تھا، لیکن اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ توحید پرست تھا، وہ توحید پر تھا۔ تو اس میں کیا ہم نے پڑھا کہ اس نے آخری وقت میں کہا کہ مجھے جلا دینا، میری راہ کو تیز طوفان والے دن اڑا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ مشکل نہیں، انہوں نے اسے گیدرڈ کر لیا، اور وہ پھر انسان اپنی شکل میں آیا، تو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔
یہ اللہ کا ڈر جو ہے نا. اور پھر اللہ نے کہا کہ توحید کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیکی تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا. توحید تھی اور کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا. اللہ سے ڈرتا تھا وہ شخص کہ میں نے نیکیوں کے کوئی کام نہیں کیے. قیامت کے دن جو عرش کے سائے تلے ہم نے 7 لوگ پڑھے تھے، جو مشہور زمانہ حدیث ہے، اس میں کون ہوگا جو اکیلے میں اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اللہ کی یاد میں رو پڑا؟ تو یہ جو ڈرنا ہے نا، اس کے بغیر آپ ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ سے ڈریں گے تو آگے بڑھیں گے. اپنی کسی بھی کام کو جب آپ کافی سمجھ لیتے ہیں تو اس کو مزید نہیں کر سکتے. جیسے کوئی گناہ کو نہ پہچانے تو توبہ نہیں کر سکتا نا، غلطی کو نہ پہچانے تو اصلاح نہیں کر سکتا. یہ نقصان ہے غلطی کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنے کا. ٹھیک ہے، ایک نقصان ہے کسی چیز کو اوور آئیڈینٹیفائی کرنے کا یا اوور ایسٹیمیٹ کرنے کا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نیکی کو اوور ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اگر نیکی کو آپ نے کافی سمجھ لیا نا، اوور ایسٹیمیٹ کر لیا، تو بھی بہت نقصان ہے. بالکل ویسے جیسے غلطی نہ پہچاننے کا نقصان ہوتا ہے، گناہ نہ پہچاننے کا نقصان ہوتا ہے. انسان مزید نیکی کے لیے بڑھے گا ہی نہیں، جو کیا اس پہ راضی ہو جائے گا. تو مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی شروع کی صفات میں کیا ہے؟ آیت 57 سے 61 تک اب یہ رویوں کی باتیں ہیں نا، تو اس کا یہ رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل اس کے جو رسپانسز ہیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں کہ عمل کر کے بھی قبولیت کا ڈر، قبولیت کی دعا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. گھر اللہ کا بنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے. ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا کمپیریزن آپ کو دیا ہے. ایک گروہ وہ جو مال اور اولاد پہ بالکل اس کو ہی اپنی کامیابی کی دلیل سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بھی بڑا راضی ہے، ہم ہیں ہی بڑے اچھے جو ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. اور دوسرے کیا ہیں؟ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہیں، مگر ڈر ہے کہ پتہ نہیں اپ ٹو دا مارک ہیں کہ نہیں ہم. تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا رویہ مزید آگے کیا ہوتا ہے؟ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ڈر رہے ہیں نہیں. ان کی کوششوں میں مزید تیزی آ جاتی ہے. ان کے دل میں ایسا ڈر نہیں ہوتا جو ان کو نکارا کر کے بٹھا دے. وجلہ، وہ ایسا ڈر ہوتا ہے جو ان کو حرکت میں رکھتا ہے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 61 آیت میں کیا ہے؟ اولئک یسارعون، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، بھلائیوں میں، وہم، اور وہی لہا، ان کے لیے، سابقون، سبقت کرنے والے ہیں. پھر ایسے لوگ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ نہیں رہتے، یہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے گئے تو کہ اور دل میں بڑا یقین تھا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، آج تو میرا صدقہ بہتر ہوگا سب سے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا سارا سامان پہلے ہی لا چکے تھے. تو یہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہ کسی کو دیکھتے نہیں رہتے، یہ کرے گا تو میں بھی کرنا شروع کر دوں گا. وہ خود بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہیں، وہ سبقت السابقون الاولون بنتے ہیں. اور انہی کی بات یہاں پر کی گئی ہے. یہ ڈر انہیں بٹھاتا نہیں ہے، یہ ڈر انہیں جگاتا ہے، انہیں متحرک رکھتا ہے، انہیں سٹیمولیٹ کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو آخرت میں سبقت، آخرت کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، یہ کیوں سبقت لے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی کسی بھی روحانی یا ایمانی یا جسمانی کنڈیشن پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور نہ اللہ کا ڈر انہیں سست اور کمزور کرتا ہے. یہ ہر وقت متحرک رہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، اس نے انسان کو متحرک ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ نے خود کو بھولنے نہیں دیا. آپ نے نماز ہر کام کے ساتھ پڑھنی ہے، زندگی کے آخری وقت تک پڑھنی ہے، وہ معافی نہیں ہے. انسان کو متحرک رکھا ہے نا. پھر حقوق العباد ہر حال میں ادا کرنے ہیں، چاہے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں تب بھی انسان کو متحرک رکھا ہے. اللہ کی نشانیوں پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، متحرک رکھا ہے.
سیر کرو، دنیا میں گھومو پھرو، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو. انسان کو متحرک رکھا ہے. پھر آیت نمبر 62 میں کیا ہے؟ ولا، اور نہیں، نکلفو، ہم، نو ہم کے لیے، کلف تکلیف دیتے، کالافا ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا، ولدینا اور ہمارے پاس، کتاب ایک کتاب ہے، ینطقو جو بولتی ہے. ناطقہ کیا ہوتا ہے؟ بولنا، زبان، جو بولتی ہے، بالحق کی ساتھ حق کے، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. اب انسان کو کہا کہ کچھ تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، بھئی مجھے نعمتیں ملی، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. کچھ سب کچھ کر کے، سب کچھ دے کے، صدقات دے کے، عبادات کر کے، معاملات میں اچھے ہو کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے. کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، ہم کیا کیا چیزیں ریکارڈ نہیں کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو سپریم اتھارٹی ہے وہ کیا نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ایسے ایسے آلے ہیں کہ مکھی کے بن بنانے کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بک ہے وہ کیسی ہوگی کہ جو سب کچھ ریکارڈ بھی کرتی ہے، آپ کے سارے جیسچرز، آپ کی نیتیں، آپ کے ارادے، آپ کے صرف اعمال نہیں، ان کے پیچھے کی نیتیں بھی، آپ کا صرف ظاہر نہیں، آپ کا باطن بھی، سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اور وہ بولے گا بھی. آپ کا اعمال نامہ، لوح محفوظ، لوح محفوظ میں بھی تو ہر ایک کی تقدیر ریکارڈ ہے نا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کون انسان کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کو بتایا جائے گا تم کیا کر کے لوٹے ہو، تم اس دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، اور تمہاری وسعت کیا تھی. ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا. انسان کیا کر سکتا تھا، اس نے کیا کیا، یہ سب آخرت میں پتہ چل جائے گا. ہر انسان کے اقوال، اس کے افعال، اس کی جو بھی اس نے بولا، اس کے سارے ایکشنز، اس کے خیالات لکھے جا رہے ہیں. اور پھر وہ نشر بھی کیے جائیں گے روز قیامت. جس کی استطاعت کم تھی، اس سے اس کی استطاعت کے مطابق سوال ہوگا. اب دیکھیں، اب یہ جو لوگ بہت کام کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے، جو بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے وہ 1 گھنٹہ کام کر کے بہت زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. جو کم انٹیلیجنٹ ہے، اللہ نے ٹیلنٹ بھی دیا ہوتا ہے نا، IQ لیولز بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ہر انسان ایک جیسی ذہانت سب کو نہیں ملی. تو جس کی کم ذہانت ہے اس سے اس کی وسعت کے مطابق سوال ہے، جس کی زیادہ ذہانت ہے اس سے اس کی وسعت کے مطابق سوال ہے، جس کا زیادہ مال ہے اس سے اس کی وسعت کے مطابق سوال ہے، جس کا کم مال ہے اس سے اس کی وسعت کے مطابق سوال ہے. غزوہ تبوک میں جب سب کو کہا صدقات دیں، تو جو صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا تو مٹھی پر کھجورے ہی لائے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو برکت کے لیے سارے ڈھیر پہ بکھیر دیا تھا. ان کے لیے وہ اتنی قابل احترام تھی وہ کھجوریں کہ انہوں نے اس ڈھیر کے اوپر اسے رکھا. ان صحابی کی وسعت اتنی تھی. ٹھیک ہے، تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گن رکھا ہے، سب کچھ گنا ہوا ہے. ہم سورہ کہف میں کیا پڑھتے ہیں؟ جو جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کچھ بڑا چھوڑا نہ کچھ چھوٹا چھوڑا. اس میں کوئی بڑی چھوٹی چیز کچھ نہیں چھوڑی گئی، سب کچھ لکھا ہوا ہے. پھر آیت نمبر 63 میں ہے، بلکہ قلوبہم، دل ان کے، فی غمرتن. پھر غمرہ کی بات آ گئی، پھر غفلت کی بات آ گئی. اور غمرہ میں نے آپ پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا غمرہ کیسی غفلت ہے. تو دل ان کے غفلت میں ہے. من ہذا، کس سے؟ ہذا کون ہے؟ قرآن. قرآن سے غفلت میں ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، اعمال، کئی اعمال ہیں، من دونی، علاوہ، ذالک، اس کے، ہم وہ، لہا، انہیں، عاملون، کرنے والے ہیں. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں، ظلم کسی پہ نہیں کیا جائے گا. اب 62 تک وہ جو ان لوگوں کی بات تھی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں اور پھر ان کی وسعت کے مطابق ہی ان سے سوال ہوگا، ان کی بات یہاں کمپلیٹ ہوئی. اب آگے کیا بات کی جا رہی ہے کہ دل ان کے غفلت میں ہے اس سے. اب یہ ان کفار کی بات ہے جن کے قرآن سے غفلت
جو قرآن سے غفلت برتتے تھے، دل ان کے غافل تھے۔ اب یہاں پر مسلمان جو پڑھ رہے ہیں اس کو، وہ ذرا دیکھیں ہم کیا بہت زیادہ شعوری ایمان رکھتے ہیں اور شعور کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل غفلت میں نہیں ہے؟ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جن کے دل غفلت میں ہے قرآن سے، اور ان کے لیے کئی اعمال ہیں علاوہ اس کے، یعنی کہ جس کے دل میں قرآن سے غفلت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کے احکامات سمجھے ہی نہیں، تو ان کے پھر اعمال کیسے ہوں گے؟ ان کے اعمال بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری والے کاموں کے علاوہ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام نہیں ہوں گے۔ جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ کمزور ہے تو وہ چونکہ کبھی عمل کرے گا نہیں، اس کا ایمان کبھی مکمل ہوگا نہیں، کیونکہ ایمان میں عقیدہ اور عمل دونوں شامل ہیں۔ تو یہ ان کفار کی بات ہے کہ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، قرآن کو سن کر نہیں دیتے تھے، اور پھر جو وہ عمل کرتے تھے وہ بھی بالکل قرآن کی تعلیمات کے برعکس ہوتے تھے۔ غمرہ کیسی غفلت تھی، یعنی کہ گہرے پانی میں ڈوبے ہیں دل ان کے، شرک کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا اللہ کی خوشنودی سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا پکڑیں گے ہم مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب ساتھ عذاب کے، اذا تب یکایک، ہم وہ، یجأرون وہ چلانے لگیں گے۔ جآرا کیا ہوتا ہے؟ جیم حمزہ را اس کا روٹ ورڈ ہے، چلانا۔ اور جوار یہ وہ ہرن یا وہ گائے بھینس جو بہت تکلیف سے آواز نکالتا ہے نا جانور، وہ ہوتا ہے جوار۔ جیسے کوئی شکاری جیسے شیر وغیرہ، وہ پکڑنے لگے گائے بھینس یا ہرن کو، تو وہ بالکل اس کی بے بس ہو کے جو چلانا ہوتا ہے اور خوف سے جو چلانا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جوار۔ تو دنیا میں تو انہوں نے عمل کیے نہیں، اور قرآن سے غفلت برتتے رہے، تو پھر جب آخرت میں اللہ انہیں پکڑ لے گا عذاب میں، تو پھر وہ اس طرح یجأرون وہ ایسے چلانے لگیں گے۔ یہ مترفین کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ مترفین جو ہوتے ہیں نا، ایلیٹ، وہی سب لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اکثر مترفین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان مترفین کی وجہ سے یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کی وجہ سے باقی لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مترفین ہی جاتے ہیں، عذاب انہیں ہی ملے گا، صرف وہی ناکام ہوں گے، نہیں، جو فالوورز تھے عقل ان کو بھی ملی تھی، وہاں پر عقل استعمال کرنی تھی۔ اور اس وقت دنیا گلوبل ولیج ہے، ہر جگہ اسلام پہنچ چکا ہے، تو اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کی؟ کیوں مترفین کے پیچھے لگے؟ کیوں ٹرینڈ سیٹرز کے پیچھے لگے؟ کیا حق نہیں پہنچا تھا تمہارے پاس؟ تو پھر جب وہ چلانے لگیں گے نا، ہم پکڑ لیں گے جب مترفین کو، تو پھر وہ چلانے لگیں گے ایسے گائے بھینسوں کی طرح، لا تجأرو، نہ تم چلاؤ، لا تجأروا اليوم، نہ تم چلاؤ آج، انکم بے شک تم، انکم منا بے شک تم ہم سے، من ہوتا ہے سے، اور نہ ہم، من سے یا میں سے، تو ہم سے، بے شک تم ہم سے، لا تنصرون نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ نصرہ کیا ہوتی ہے؟ مدد، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو بے شک تم ہم سے نہ تم مدد کیے جاؤ گے، کہ آج تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس مہلت تھی، جب تمہارے پاس دنیا میں وقت تھا، زندگی تھی، تو تم ایمان نہیں لائے۔ عذاب دیکھ کے تو فرعون نے بھی قبول کر لیا تھا کہ ہاں میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، لیکن وہ وقت نہیں تھا قبولیت کا۔ وہ عذاب دیکھ کے کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس طرح وقت نزا اگر آ گیا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تب انہیں کیا کہا جائے گا؟ آج کوئی مدد نہیں ہے تمہاری، وہ وقت تمہارا پہلے تھا، پہلے تم نے کیا کیا؟ پہلے تم نے یہ جو 66 آیت میں بتایا گیا یہ کیا، قد
تحقیق قد ہوتا ہے بالکل زور دیا جا رہا ہے کلام پہ، تحقیق کانت تھیں آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر فکنتم تو تھے تم فا تو کم تھے ہو یا تھے تم تو تھے تم اعلیٰ ہوتا ہے اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں پر تنکسون تم پھر جاتے، جب تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے، ناکاسا ہٹنا، منہ پھیر لینا، کسی کام سے پھر جانا، تو تم منہ پھیر لیتے تھے اپنا۔ اب یہ جو آیات سن کر یہ کون لوگ پلٹتے تھے؟ دیکھیں اگر یہ مکہ کے کانٹیکس میں آپ بات لیں نا، سورہ مؤمنون جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور آپ اہل مکہ کے کانٹیکس میں بات لیں تو کیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پہ پیچھے آیا نا، کہ وہ اپنے مال اور بیٹے اور ان کی اس پہ بڑے راضی تھے، واقعی وہ بڑے راضی تھے، اور اولاد اور اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں کی تو بہت زیادہ ان کے گھروں میں اولادیں بھی نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی ایک پرابلم تھی۔ جب ہجرت کی مدینہ کی طرف تو کہتے ہیں اسلام میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسما بنت ابی بکر کا تھا، وہ پیدا ہوئے تھے پہلے ان کے جو بیٹا تھا وہ، اور بہت اس کی مسلمانوں کو خوشی تھی کیونکہ مسلمانوں کے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ اولاد نرینہ نہیں تھی، تو یہ کفار باتیں بناتے تھے کہ تم اتنے ہی اچھے ہو تو تمہارے ہاں تو نہ اولادیں ہوتی ہیں، مفلس لوگ ہو تم سوسائٹی کے۔ تو حرم کعبہ اور مکہ اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں نا تو اہل مکہ کو جی اولادیں ملی اور وہ جی بڑے خوش بھی تھے کہ ہمارے پاس تو بڑی چیزیں ہیں، اور پھر اپنی کس نیکی پہ وہ کافی ہو چکے تھے، کہ راضی ہو چکے تھے کیا، کہ ہم حرم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے کیا کر لیں، اس میں ہے کیا، یہ تو سب سارے کا سارا ہمارا خسارہ ہے، ہمارے خسارے کی باتیں کرتا ہے قرآن، تو ہم کیسے مان لیں اس کو؟ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آیات سن کے ہم بالکل سمعنا و اطعنا ہماری کنڈیشن ہوتی ہے کہ بس اطاعت کی، ہم سنا ہم نے، اطاعت کی ہم بھی پلٹ جاتے ہیں۔ ان کے دل محبت دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے نہیں ہیں، آیات سن کے ان کے دل تکبر کرتے ہیں، یہ کفار کی نشانی ہے قرآن میں، ہمارے نہیں تکبر کرتے۔ اور ہم کیا کسی مفروضے کو آیات سے بلند نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے بچے ایتھیسٹ بن رہے ہیں، کیوں؟ سائنٹیفک مفروضات اور بہت سے جی دنیا کے جو بریلینٹ لوگ جو دنیاوی لحاظ سے انہیں لگتے ہیں، ان کی باتوں سے وہ زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں، زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی آیات سے بلند کر لیتے ہیں عام مفروضات کو۔ ان کے مفاد پہ ضرب پڑتی تھی، ان کی سرداریاں جاتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی مان لیا تو ہماری سرداری کہاں گئی؟ یہ عبد مناف، بنو عبد مناف کو اگر ان کی اولادوں میں سے ہم نے مان لیا نبی ہے تو ہماری سرداریاں کہاں گئیں؟ ان کے مفاد پہ ضرب پڑتی تھی، تو ہمیں بھی نہیں، اگر قرآن سیکھ لیا تو بہت کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کیا ہمارے مفاد پہ ضرب نہیں پڑتی؟ اور کیا اس کی مفاد پہ ضرب پڑنے کی وجہ سے، مفاد کو کی کمی کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے، نقصان کے خدشے کی وجہ سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن اور دین کی طرف نہیں آتے؟ ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے۔ قرآن کو کچھ لوگ اہل مکہ کیا سمجھتے تھے؟ شاعری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون، نعوذ باللہ، ساحر، جادوگر، شاعر، اور اب دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویسٹ آف ٹائم اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا بچوں کے پاس، دنیا کی ساری تعلیم کا ٹائم ہے لیکن قرآن کی تعلیم کا نہ ایڈلٹس کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی بچوں کے پاس ٹائم ہے۔ تو کیا ہم ہمارے دل ڈر رہے ہیں اور ہم اپنی ایڑیوں پہ پھر نہیں گئے ہوئے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اصول دے دیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن ہم ان اصولوں پر نہیں عمل کرتے۔ ہمارے سونے جاگنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے کیسے ہیں؟ یہ پچھلے لیکچر میں طیبات کی بھی بہت بات تھی، طیب کھانے پہ، ہم طیب کھاتے ہیں، پھر وہ پھر جاتے ہیں اپنی ایڑیوں پر۔ آیت نمبر 67 میں کیا ہے؟ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی ساتھ اس کے، سامرن، سامرن تہجرون،
تکبر کرتے ہوئے بھی ساتھ اس کے کس کے قرآن کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، قرآن سے خود کو برتر سمجھتے ہوئے، سامرا رات کو باتیں کرتے ہوئے، تہجرون تم بےہودہ گوئی کرتے ہو. تا آ گیا نا، ہاجرہ تو ہو گیا بےہودہ گوئی، تو تا آ گیا شروع میں، تم بےہودہ گوئی کرتے ہو، راتوں کو انہی چیزوں میں مشغول رہتے ہو. قرآن کے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں، قرآن تمہارے لیے ویسٹ آف ٹائم ہے، لیکن ویسے تم کیا کرتے ہو. اب یہ سب کچھ اپنے آپ کو ذہن میں رکھ کے بھی یہ سب کچھ سوچیں. کفار مکہ کے لیے آیات اتری، ہمیں کیوں سنائی گئی؟ اسی لیے کہ ہم کمپیریزن کر سکیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ جو سامرا ہے نا، سامرا ہوتا ہے رات کو قصہ سنانے والا، اور سمارا اگر سین پہ صرف زبر ہو، اس کو مد اصلی نہ ہو، تو سمارا رات کے وقت سونے سے پہلے ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنانا. ٹھیک ہے. اہل عرب جو تھے وہ چاندنی راتوں میں کیا کرتے تھے، قصے کہانیوں کی محفلیں لگا لیتے تھے. ایون کہ طواف وغیرہ جب حرم میں بھی کعبہ کے قریب بھی ہوتے تھے تو اپنی محفلیں لگائے رکھتے تھے، نمازیں وغیرہ یہ نہیں پڑھتے تھے. بس اپنی جو ان کا حج بھی تھا وہ بھی ایسے میلہ سا انہوں نے بنا رکھا تھا. دین ابراہیمی سے یہ چیزیں چلی تو آ رہی تھی، مگر سب کچھ انہوں نے پولیوٹ کر دیا ہوا تھا. آج بھی آپ دیکھیں، یہ جو گاؤں وغیرہ میں پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ چوپال ہوتی ہے، اس میں لوگ دن بھر کی ساری داستانیں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، لوگ ایسے ٹائم پاس کرتے تھے. اب تو خیر جو ہمارے شہروں کی تو پتہ نہیں کیا حالات ہیں کہ سب کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، اور راتیں بھی گیجٹس میں ہیں اور دن بھی گیجٹس میں گزر رہے ہیں. تو لیکن یہ تب یہی انٹرٹینمنٹ تھی. ہر دور میں انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ خود کو فارغ کر لیتے تھے، دین کے لیے نہیں تھے بس فارغ ہوتے. تو تب کی انٹرٹینمنٹ یہ رات کی قصہ گوئی تھی. سامرا یہ ہوتا ہے راتوں کو باتیں کرنا، اور کرتے کیا تھے، تہجرون تم بےہودہ گوئی کرتے ہو. اب ہاجرہ جو ہے نا وہ ہے کترانا، ادھر ادھر نکل جانا، یعنی کہ کتراتے ہو، راتوں کو باتیں کرتے ہو اور دین سے کترا جاتے ہو. لیکن اگر آپ اس کا روٹ ورڈ حاجر آئی ہے، ہا جیم را، لیکن اگر یہ حجر لیں، حجر لیں تو کترانا، دین سے کترانے والی باتیں. اور اگر حجر لیں، ہا کے پر پیش آ جائے تو وہ ہے بےہودہ باتیں، فحش گوئی، جن کا کوئی سر پیر نہیں. فحش گوئی کہ تم رات کو دین کو تو پڑھتے نہیں اور رات کو باتیں کیسے کرتے ہو، بےہودہ گوئی کرتے ہو. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی یوتھ کو دیکھیں، اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھیں، ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں. رات کو جاگنا تو پسند ہی نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول دیا ہے، عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ، اور عشاء کے بعد فضول گفتگو کرنا وہ بھی ناپسندیدہ. لیکن ہماری میل ملاقاتیں رات کو، پارٹیز اور ٹی وی اور گوسپ سب کچھ یہ راتوں کو ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، دن فجر نہیں پڑی جاتی، اور پھر ایک بے برکت دن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگلا. جس ٹائم برکتیں نازل ہو رہی تھی اور بٹ رہی تھی وہ ہم سو کے گزار دیتے ہیں. تو کیا ہم تکبر نہیں کرتے اللہ کے احکامات سے؟ تکبر کیا ہوتا ہے، غمط الناس و مطر الحق، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار. جو حق کا انکار کرتا ہے اور وہ بھی تکبر کرتا ہے، وہ حق کی بجائے دوسری چیزوں کو اوپر کر دیتا ہے، تکبر کرتا ہے، حق سے تکبر کرتا ہے. اور غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہ تکبر کرتے ہوئے، دین سے تکبر کرتے ہوئے رات کو بےہودہ گوئی کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے ہر حکم پر سرنڈر کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.